آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے فابت، اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبات غضبان، اس کا شوہر ساری رات غصے کی حالت میں گزارے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات آسمانوں میں ہے وہ بھی اس عورت سے ناراض ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے ایسی عورت کو وہ ملعون قرار دیں گے کہ جس نے اپنی خامد کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کا کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اور اس نے اس کے بستر کی طرف جانے سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسی عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، حتیٰ کہ اتنی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر گھر میں موجود ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے کہ آج میں نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ نفلی روزہ رکھے، ادروائز عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جون سی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ بعض ایسی بھی بہنیں ہیں جو ہر وقت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہیں، یا بعض ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں سے جھگڑا کرتے ہیں، تو ایسے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے، اپنی بیویوں سے حسن سلوک کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔